مقتل کی فضاؤں میں یہ زینب کا تنوہا گھر لٹ گیا اماں. مقتل کی فضاؤں میں یہ طوفان اٹھانا تھا تجھے یا سوکھ جانا تھا تجھے کچھ تو نے خدمت ہی نہ کی وائے نہرے القمہ ایک مشک پانی کے لیے عباس کے شانے کٹے ندی لہو کی بہہ گئی وائے نہرے القمہ ایک چادر آب رواں اوڑھے ہوئے تو نوحہ پاں زینب کی بے چادری وائے نہرے القمہ آتا ہے اس کو یاد جب گھبرائے گی بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب ہٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کہے یاد آؤگے بھیا جزاک اللہ جیو بیٹا ڈھونڈے گا تم کو پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو کا ہوا کیا نیل ہے کیسا کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب کیسا آئی دوائی کیا آئی دوائی
ہائے اب اس کو نہ بات کبھی پائے گی گھبرائے گھر جا کے ہاں کسے دیکھوں گی دیکھے گی قاسم ہے نا ہائے ہائے اکبر سے بھی ہے ہائے ہائے اپنے علی اصغر کو کہاں پائیں گی زینب گھبرائے گی زینب بھیا یا سکھ جانا تھا تجھے کچھ تو نے خدمت ہی نہ کی ہائے ہائے دیکھتے سب رہ گئے تو اور تیری دریا دلی وائن عباس کے شان کٹے ایک مشک پانی کے لیے عباس کے شان کٹے ندی لہو کی بہ گئی تشنہ لب ہے نجم کا نوحہ یہی کیا اے بھائی میرے
جیو سلامت اللہ جیو الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الحادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم الماسور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا صلوات عزاداران سید الشہداء ماتم داران مظلوم کربلا ادا خانہ ابو طالب میں مجلس شب عاشور زندہ رہیے سلامت رہیے کہ آپ حضرات نے 9 دن تک مسلسل اس ادا خانے میں حاضری دی، اجر رسالت کی ادائیگی کا فریضہ ادا کیا، اپنے عقیدے کا اعلان کیا، ذکر مظلوم کا پرچار کیا، ہم اس شب کے ہر لمحے کی سعادتوں کے صدقے میں رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم آپ سب حضرات کا اس مجلس میں حاضر ہونا قبول فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات نے بہت دور دور سے آ کر ادا خانے کی اس مجلس میں شرکت کی، فضائل و مصائب محمد و آل محمد کی عبادت سے سرفراز ہوئے، ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم
ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ انجمن محبان حسین اہلیان نگر اور خصوصاً ان کے صدر سرپرست جناب باقر بلگرامی صاحب نے اور اس انجمن کے عہدیداران و اراکین نے، برادر عزیز محمد علی اور ان کے ساتھیوں نے جس جانفشانی، جس جذبے اور جس شان کے ساتھ اس عشرہ محرم کا اہتمام کیا، ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم فاطمہ زہرا کی بارگاہ سے انہیں وہ اجر عطا کرے جو حسین کے شایان شان ہو، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ابو طالب کا یہ عزاخانہ تا قیام قیامت آباد رہے۔ اس عزاخانے کو خدا نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اس عزاخانے کے حصول اور اس کے استحکام کے لیے جو ہمارے بلگرامی صاحب کوشش کر رہے ہیں، خداوند عالم انہیں اتنی طول عمر و صحت عطا کرے کہ اس امام بارگاہ کی تعمیر یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ عزیزان محترم، ہم اس رات میں دعا گو ہیں کہ وہ مومنین و مومنات جو محرم سے پہلے ہم سے جدا ہو گئے، خدا انہیں جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرمائے۔ بصدقہ بیمار کربلا جو بیمار ہوں، خداوند عالم انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ ہمارے سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کے بڑے بھائی سید انور شاہ صاحب علیل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان مجالس میں گاڑی میں بیٹھ کر لیٹ کر حاضری دیتے ہیں، خدا انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز میر غلام اللہ ٹالپور صاحب ٹنڈو محمد خان سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان کی بھتیجی، بہت معصوم بھتیجی، کافی عرصے سے علیل ہے۔ ہم جناب سکینہ کے واسطے سے دعا گو ہیں کہ خدا اس بچی کو صحت کامل عطا فرمائے۔ میرے مالک، میں بڑے صمیم قلب سے تیری بارگاہ میں تیرے حسین کے واسطے سے دعا گو ہوں کہ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، انہیں رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں صاحب اولاد بنا، انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ اس کے علاوہ ہم اس امام بارگاہ میں مجالس کے دوران اور کراچی کے تمام امام بارگاہوں میں جہاں جہاں مجالس حسین برپا ہوئیں، کراچی کی انتظامیہ کے خصوصاً کمشنر کراچی اور اس علاقے کے تمام متعلقہ افسران کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے عزاداری امام حسین کے تحفظ و احترام کو یقینی بنانے کے لیے بہترین انتظامات کیے، اور آج ماشاءاللہ ہمارا 9 محرم کا اہم ترین جلوس انتظامیہ کی بصیرت اور ان کی حق پسندی کی وجہ سے اور ہمارے امن و امان اور جذبہ صادق کی وجہ سے اپنے روایتی انداز سے اپنی منزل مقصود پر پہنچا۔ ہم شریف لوگ ہیں، احسان شناس لوگ ہیں، اور ہم عزاداری امام حسین برپا کرنے کے سلسلے میں تعاون کرنے والے ہر شخص کے لیے دعا گو ہیں، اس لیے کہ ہمارا مقصد عزاداری، ہماری منزل عزاداری، ہماری پہچان عزاداری، ہماری شان عزاداری، ہمارا عنوان
عزاداری، ہمارا عقیدہ عزاداری، ہماری شرگ حیات عزاداری، ہماری محبت عزاداری، ہماری مودت عزاداری، اجر رسالت عزاداری، پاکستان کے بقا کی دلیل عزاداری، پاکستان کے استحکام کا سبب عزاداری، پاکستانی قوم میں اتحاد کا واحد پیغام عزاداری۔ حسین علامت اتحاد بین الانسانیت ہیں، بین الاسلام نہیں ہیں، اس لیے کہ سرکار رسالت مآب کے نواسے نے کسی فرقے یا کسی ایک طبقے کی بقا کی جنگ نہیں لڑی۔ یہ اب 14 صدیوں کے بعد ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی یزیدیت کچلی ہوئی قوموں کے حقوق غصب کرنے کے لیے اپنے خونی جبڑے کھولتی ہے، وہیں سے کربلا یزیدیت پر بھرپور وار کرتی ہے، اور شاعر کو کہنا پڑتا ہے کہ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج عقیدے کے عنوان پر یہ ہماری آخری تقریر ہے، اور اس عنوان کو مختصراً ظاہر ہے کہ شب عاشور ہے، ہم تفصیلی فضائل کی طرف نہیں جا سکیں گے چونکہ ہم اس رات کا ایک ایک لمحہ آنسوؤں میں بسر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رات پھر سال بھر بچے تو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ہم بہت مختصر اس عنوان کو سمیٹتے ہوئے حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کربلا کی حقیقت و پس منظر کو بیان کریں گے کہ کربلا کیوں واقع ہوئی، کربلا کا مقصد کیا تھا، حسین نے کربلا کیوں بنائی۔ عزیزان محترم، ان مجالس میں ہم نے عقیدے کے عنوان پر قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اپنا عقیدہ توحید بیان کیا، اپنا عقیدہ قرآن بیان کیا، اپنا عقیدہ کتب آسمانی بیان کیا، اپنا عقیدہ انبیاء ما سبق بیان کیا، اپنا عقیدہ عدل بیان کیا، اپنا عقیدہ نبوت بیان کیا، اپنا عقیدہ امامت بیان کیا۔ ہم نے یہ بتایا کہ دنیا ہمارے انداز فکر کو سمجھنے سے اس لیے قاصر ہے کہ دنیا پہلے ہی اپنے بچوں پر یہ پابندی لگا دیتی ہے کہ ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ۔ اب جب بچے ہماری مجلسوں میں نہیں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ انہیں علم نہیں ہو سکے گا کہ ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے، ان مجلسوں کا مفہوم کیا ہے۔ پہلے ہی بچوں کو ڈرا دیا جاتا ہے، بچوں کو یہ کہہ کے ڈرا دیا جاتا ہے مجلس میں نہ جانا، ذبح کر دیتے ہیں۔ بڑوں کو اس طرح نہیں ڈرا سکتے، بڑوں کو یہ کہہ کر مولانا روک دیتے ہیں جلوس میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا، ہے نا مولانا؟ عجیب نفسیات تراشی ہے، علماء نے کمال کیا ہے۔ اب ظاہر ہے بچے سے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جلوس میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا، بچے کا نکاح نہیں ٹوٹ سکتا، تو بچے کے لیے کہتے ہیں نہ جانا، ذبح کر دیں گے، خون ڈال دیتے ہیں چاولوں پر۔ ایسی ایسی کہانیاں بنائی جاتی ہیں، اور بڑوں کو کیا نفسیاتی بھرپا دیا، ان کے جلوس میں نہ جانا، اس لیے کہ جلوس پہ نظر پڑ گئی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، جلوس پہ نظر پڑ گئی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، تابوت پہ نظر پڑ گئی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، تابوت پہ نظر پڑ گئی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، جلوس پہ نظر پڑ گئی تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ میں بڑا مطمئن ہوں، میں بڑا مطمئن ہوں اس فتوے سے
میں بھی اب تو اس فتوے کو ماننے لگا ہوں، واقعاً جلوس پہ نگاہ پڑ جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تابوت پہ نگاہ پڑ جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ چلو پاکستان میں اتنا تو ہوا کہ 9 کروڑ عوام نے ٹیلی ویژن پر جلوس بھی دیکھا، تابوت بھی دیکھا۔ توجہ 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 دیکھ۔ تابوت بھی دیکھا، جلوس بھی دیکھا، رونا بھی دیکھا، آہیں بھی دیکھیں، سسکیاں بھی دیکھیں، تابوت کو سلوٹ بھی دیکھا، تابوت کو سلوٹ بھی دیکھا، تابوت کو سلوٹ بھی دیکھا، اس لیے کہ تابوت مملکت کے سربراہ کا تھا۔ مملکت کے سربراہ کا حق ہے کہ اس کے تابوت کو سلوٹ کیا جائے، سلامی دی جائے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں اعتراض اس بات پر ہے کہ مولانا کہاں تھے جب تابوت کو سلام کیا جا رہا تھا؟ ارے رسول اللہ کے ایک امتی کے تابوت کو باوردی سلام کر لیا جائے تو یہ قانون پاکستان بن جاتا ہے، اور اگر میں روضہ رسول کی جالی پر جا کر سلام کر لوں تو یہ بدعت کہلاتا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ عجیب عجیب فلسفے ہیں، آہستہ آہستہ دنیا ہمارے عقیدے کے نزدیک آتی جا رہی ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جس بات کو ہم نے 1400 برس پہلے صحیح کہا تھا، اب ایک علمی جملہ ہے، اگر آپ سمجھ لیں، اور ساری تقریر پر بھاری ہوگا یہ جملہ، جس بات کو ہم نے جلوس دیکھنا عبادت، تابوت دیکھنا عبادت، شبیہ بنانا عبادت، مظلوم پہ رونا عبادت، مقتول کا ماتم کرنا عبادت، بڑوں کی یادگاریں قائم کرنا عبادت، شہیدوں کی یادگاریں قائم کرنا عبادت، یہ سب ہمارے عقیدے ہیں نا۔ تو ہم نے 1400 برس پہلے جن عقائد کو صحیح کہا تھا، ملت 1400 برس کے بعد آج ان عقیدوں کو صحیح قرار دے رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم میں اور ملت کے مبلغ علم میں 1-2 برس کا نہیں، 1400 برس کا فاصلہ ہے، 1400 برس کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ اتنے طویل فاصلے ہیں، تو جب اتنے طویل فاصلے ہیں تو پھر ظاہر ہے چلے تو پھر آہستہ آہستہ ہی تو یہ سفر کٹے گا۔ 1400 برس کا سفر ہے، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حضور یہ دنیا نے دیکھا، ہمیں اعتراض نہیں ہے، ظاہر ہے کوئی بڑا آدمی مرے اس کا سوگ بھی اسی پیمانے پر ہونا چاہیے جس پیمانے پر ہوا۔ سربراہ مملکت کا انتقال ہوا، حکومت نے اپنے طور پر سوگ منایا، 10 دن کا سوگ منایا۔ آپ کے تصور میں بھی یہ 10 دن نہیں تھے۔ سلام کیا کرو حسین کے عشرے کو، یا علی یا علی، اداب کیا جانے کے عشرہ کا۔ زندہ باد آہستہ صلوات بھیجے مل کر محمد و آل محمد۔ دنیا آہستہ آہستہ ہمارے عقائد کو سمجھتی جا رہی ہے، ہمیں اطمینان ہو رہا ہے، ہم پریشان نہیں ہیں، مطمئن ہو رہے ہیں کہ اب دنیا کو ہماری فکر سمجھ میں آ رہی ہے، یا اب دنیا کے قد و قامت میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ وہ ہماری فکر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کے قابل ہو جائے۔ دنیا اب ہمارے عقیدے کو یاد رکھیں۔ دنیا نے اپنا عقیدہ کیوں بدلا؟
ہم نے اپنا عقیدہ کیوں تبدیل نہیں کیا؟ اس لیے کہ دنیا نے عقیدے درباروں سے لیے تھے، ہم نے عقیدہ دروازے سے لیا تھا۔ یا علی یا علی یا علی، یہ ہے ہمارے عقیدے کی بنیاد دروازہ تھا، باب علم رسالت تھا، شہر رسالت تھا۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد علم ہے، عقل ہے، عدل ہے، یہ ہے وہ بنیاد۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد علم ہے، عقل ہے، عدل ہے، قرآن ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے۔ کوئی بھی ایسا عقلی جوہر جو فطرت نے تخلیق کیا ہے وہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے عقیدے سے متصادم ہوتا ہو یا ہمارا عقیدہ کسی عقل کے فیصلے کو مسترد کرتا ہو۔ ہمارے عقیدے میں یہی تو ایک بات ہے جو میں گزشتہ سے پیوستہ دن کہہ رہا تھا کہ ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اچھی بات کسی دشمن کی طرف سے بھی آئے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، اگر اچھی بات کہیں اور سے بھی آئے، بات تو علم کی ہے نا۔ پیغمبر اسلام کی وسعت قلب اور بصیرت نگاہ تو دیکھیں کہ 1400 برس پہلے اس شہر علم نے کہہ دیا تھا کہ مکے مدینے میں محدود ہو کر نہ رہ جانا، اگر تمہیں علم کی ضرورت پڑے تو چین جا کر بھی علم لے لینا، کہا تھا نا۔ مکے مدینے کی سرحدوں میں محدود نہ ہو جانا، اگر تمہیں علم کی ضرورت پڑے تو چین سے بھی جا کر علم لے لینا۔ مطلب چین تو ایک بہانہ تھا، بتانا یہ تھا کہ اتنے فاصلے پر بھی اگر کہیں علم ملے تو قبول کر لو۔ یعنی علم 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 اگر فاصلے پر بھی ہو تو قبول کر لو، ابو جہل اگر نزدیک بھی ہو تو دور کر دو۔ یہ ہے پیمانہ، یہ ہے پیمانہ ایمان کا۔ علم کا پیمانہ یہ ہے، قرآن کا مزاج علم ہے، قرآن کا تیور علم ہے، قرآن کا خطاب علم ہے، قرآن کا قانون علم ہے، قرآن کا کانسٹیٹیوشن علم ہے، قرآن کا دستور علم ہے، قرآن کا طرز استدلال علم ہے، قرآن کا آغاز علم ہے، قرآن کا انجام علم ہے۔ قرآن نے جن انبیاء کو متعارف کرایا وہ علم کی بنیاد پر کرایا، اقتدار کی بنیاد پر نہیں، تخت کی بنیاد پر نہیں، تاج کی بنیاد پر نہیں، حکومت کی بنیاد پر نہیں، سلطنت کی بنیاد پر نہیں۔ قرآن نے سب سے پہلے آدم کا تعارف کرایا تو علم کی بنیاد پر کرایا، آدم کو فضیلت عطا کی تو علم کی بنیاد پر فضیلت عطا کی، اور پہلا قانون یہ بنا کہ قرآن کے نزدیک، اللہ کے نزدیک علم ہی معیار فضیلت ہے، علم کی بنیاد پر فضیلتوں کا تعین ہوگا۔ آدم سے علم چلا، عقیدہ بھی سمیٹ رہا ہوں، علم بھی سمیٹ رہا ہوں، توجہ فرماتے جائیں، کسی تفصیل میں جانے کا متحمل نہیں ہوں، اس لیے کہ آج صبح سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں اور ساری رات ابھی مجالس پڑھنا ہے، لیکن اتنی بات تو اس عقیدے کے تحت آپ کی خدمت میں عرض ضرور کروں گا کہ جہاں جہاں علم چلا وہاں وہاں عقیدہ ساتھ چلا، اس لیے کہ عقیدے کی سب سے پہلی تائید علم نے کی ہے، جہل نے نہیں کی۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اچھا، ایک درود بہت آہستہ سے بھیج لیں جو کہیں بھی آواز نہ جائے۔ جہاں سے علم کی حقیقت یہ ہے دوستو کہ علم نے عقیدے کی تائید کی، عقل نے عقیدے کی تائید کی، اسی لیے خدا نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، اور پیغمبر اسلام نے اسے اپنی حدیث کے طور پر بھی بیان کیا کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ العلم، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ نوری۔ میں عرض کر چکا ہوں، اللہ نے عقل کو پیدا کیا، اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اللہ نے نور کو پیدا کیا، اللہ نے علم کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے عشق کو پیدا کیا۔ یہ عشق کیا ہے؟ عشق نام ہے کسی کے
وجود پر یقین کامل کا، اور یقین کامل جب شریعت کا جامہ پہنے تو عقیدہ بنتا ہے۔ یقین کامل جب لباس شریعت پہنے، لباس شریعت پہنے، لباس للہیت پہنے، لباس خشیت اللہ پہنے، جس عشق میں اللہ کا خوف، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی شامل ہو، وہ عشق عقیدہ بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، عقیدہ تلوار سے نہیں پھیلایا جاتا، عقیدہ دربار سے نہیں پھیلایا جاتا، عقیدہ سرکار سے نہیں پھیلایا جاتا۔ عقیدے کے آگے سر نہیں جھکائے جاتے، عقیدے کے آگے دل جھکائے جاتے ہیں، اس لیے کہ جھکے ہوئے سر اٹھ جاتے ہیں، جھکے ہوئے دل دوبارہ نہیں اٹھا کرتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے آج سے 1400 برس پہلے غدیر کے منبر سے مولا لیا تھا، تو کل بھی علی کو مولا مانتے تھے، آج بھی علی کو مولا مانتے ہیں، قیامت تک علی کو مولا مانتے رہیں گے۔ ہمارا پیمانہ یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے جسے مان لیا اسے مان لیا، اقرار بھی یقین کے ساتھ، انکار بھی یقین کے ساتھ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جسے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو بس یہی پیمانہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ رسول نے غدیر کے منبر سے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ بس یہی ایک بنیادی بات ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے میں علی کو مولا بنایا نہیں ہے، علی کو مولا مانا ہے۔ ہم بنایا نہیں کرتے، ہم مانا کرتے ہیں۔ اسلام بنانے کے لیے نہیں آیا، اسلام منوانے کے لیے آیا ہے، اسلام منوانے کے لیے آیا، اسلام تسلیم کرانے کے لیے آیا۔ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق۔ مولا کائنات نے فرمایا اسلام تسلیم ہے، تسلیم اپنی معراج پر جائے تو یقین ہے، یقین اپنی معراج پر جائے تو تصدیق ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے علی کو مولا بنایا نہیں، ہم نے علی کو مولا مانا ہے۔ بات صرف اتنی ہے، آج ہم اذا خانہ ابو طالب میں اپنے عقیدے کا فیصلہ کن جملہ کہنے کے لیے جا رہے ہیں مجلس شب عاشور میں۔ ہم نے علی کو مولا بنایا نہیں، خدا کی قسم ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا۔ بات صرف اتنی ہے کہ علی کو مولا اللہ نے بنایا، محمد نے بتایا، ہم نے اپنایا۔ یا علی یا علی، بس یہ ہے اے بھیا، یہ ہمارا بنیادی نقطہ ہے۔ علی علی مولا سلامت، مولا سلامت رکھے جیو۔ بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد علیہ۔ بس اتنا سا ہمارا عقیدہ ہے کہ علی کو مولا اللہ نے بنایا، محمد نے بتایا، ہم نے اپنایا۔ ہاں یہ ہمارے مذہب کی شرافت ہے کہ ہم ایک مرتبہ جس کا اقرار کر لیں پھر اس کا انکار نہیں کریں، جسے اپنا لیں پھر اس میں شک نہیں کرتے، جسے تسلیم کر لیں پھر اسے دھوکہ نہیں دیتے۔ ہمارا اقرار بھی یقین کے ساتھ ہوتا ہے، انکار بھی یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، عقیدہ ولایت بھی اگر ہم نے لیا ہے تو وہ قرآن سے لیا، پیغمبر کی زبان سے لیا ہے، قرآن سے باہر عقیدہ ولایت نہیں ہے۔ ہم تو چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے کسی بھی رخ کو اگر دنیا خلاف قرآن ثابت کر دے، ہم فوراً ہی اس عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم ضدی نہیں ہیں، ضدی اس لیے نہیں ہیں کہ ہم باب علم کے بھکاری ہیں، ابو جہل کے بھکاری نہیں ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، یہ ہمارا کلیہ ہے۔ ہم ضد نہیں کرتے،
ہم ضد نہیں کرتے. ہمارا مقصد نگاہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو پیغام پہنچایا ہے اس پیغام کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کرنا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ارشاد ہوا حبیب تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لیں. اور نہ صرف یہ کہ تجھے حکم بنائیں بلکہ جب تو کوئی فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ تیرے فیصلے کو ایسے تسلیم کریں جیسے تسلیم کرنے کا صلوات بھیجے محمد علیہ. یہ ہے پیغام. کون کہتا ہے ان مجلسوں سے رزق علم نہیں ملتا؟ ملتا ہے. کوئی آئے تو صحیح. جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی. ہمارے برادر عزیز بیٹھے ہیں یہ مولانا عمران لیاقت صاحب میرا بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے اقبالیات پر بہت ریسرچ کی ہے. میں نے ان کی کتاب بھی پڑھی ہے. خوبصورت شعر ان کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ ہے علامہ اقبال کہ جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. یا علی یا علی یا صلوات بھیجیے محمد علیہ. ایک مرتبہ اور درود بھیج لیجئے بآواز بلند محمد علیہ. عزیزان محترم آج مجلس شب عاشور میں اتنی بات اور گوش گزار کر لیجئے اور جہاں تک ہماری آواز جائے کہ پیغمبر اسلام کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. آپ نبی تھے جب آدم نہیں تھا. میں نے ترجمہ ہی بدل دیا ہے نا, اصطلاحی ترجمہ کیا ہے. آپ نبی تھے جب آدم نہیں تھا. اس وقت آپ نبی تھے. اب عقیدہ دیکھیں نا, آپ اس وقت نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اس وقت آپ نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یا علی آپ ایک لمحے کے لیے میرے دوستوں توجہ کریں. آج سرکار ختمی مرتبت عقیدہ نبوت اس وقت نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو اب جتنے بھی عقیدے آپ کو نبوت سے متعلق لینا ہے وہ قرآن کی آیتوں سے لیں یا ان احادیث سے لیں کہ جو شایان شان پیغمبر ہوں تاکہ عقیدہ نبوت میں کوئی اختلاف یا بے حرمتی کا پہلو نہ نکلنے پائے. دیکھیں قرآن نے اس حدیث کو انڈورس کیا ہے. اگر ہم روایت کو مانیں کہ راوی نے یہ کہا کہ پیغمبر سب سے آخر میں تشریف لائے اور 40 برس کے بعد نبی بنے تو روایت آیت سے ٹکرا جائے گی. اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ جب روایت آیت سے ٹکرا جائے تو روایت کو دیوار پر دے مارو, آیت کو آنکھوں سے لگا لو. یہ ہے کلیہ. اب سارے اسکالرز اور سارے سیرت نگار مکھی پہ مکھی بٹھاتے چلے گئے. سب سے آخر میں آئے, 40 برس کے بعد نبی بنے. بھئی اگر 40 برس کے بعد نبی بنے اور جب آئے سب سے آخر میں آئے, سب سے آخر میں پھر بھی نبی نہیں تھے. ایک تو سب سے آخر میں آئے پھر بھی بغیر ساز و سامان کے آئے. یعنی تو عجیب سی بات ہے نا. ایک تو آئے سب سے آخر میں, دوسرے سامان بھی کوئی نہیں لائے. انتظار کرتے رہے کہ بھئی میں تو آ گیا ہوں, سامان پیچھے آ رہا ہے. یہ ہے کوئی ایسا مہمان؟ دیکھیں آپ سوچیں, ہم قرآن کی آیتوں کی روشنی میں آج ایک فیصلہ کن بات عرض کرنا چاہتے ہیں. آپ کو اس امر پر توجہ فرمانا ہے. دیکھیں آئے سب سے آخر میں اور آئے بھی تو نبی نہیں تھے.
اچھا میں آج اگر یہ پوچھوں کہ اگر نبی نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد کرو. دیکھیں بڑا عجیب فلسفہ ہے. اگر نبی نہیں تھے تو پھر زمانہ مجھے یہ بتائے کہ کیا تھے. آپ کیا نام دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ سوال چھوڑا ہوں اگلے محرم تک انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو. ایک سیرت نگار مل کر مجھے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اگر نبی نہیں تھے تو 40 برس تک کیا تھے؟ بھئی باقی عربوں کے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جب تک مسلمان نہیں تھے کافر تھے. یا علی یا علی یا علی یا علی. دیکھیں نا بھئی جتنا عرب تھا جب تک مسلمان نہیں تھے کافر تھے. نبی اگر نبی نہیں تھے تو کیا تھے؟ بہت آہستہ بڑا سنبھل کر بہت سنجیدگی سے میں اپنی اس تقریر کے 9 دن کی محنتیں اپنے بہت معزز بہت پڑھے لکھے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو بہت دور دور بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ کراچی کا میں کہہ سکتا ہوں اعتماد کے ساتھ سب سے بڑا اجتماع ہے جو عزا خان ابو طالب میں اس وقت ہو رہا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر 40 برس تک پیغمبر اسلام نبی نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ کیا نام دیں گے؟ چلیے نام آپ دے دیجئے قبول میں کر لوں گا. اور اس سے بڑی پیشکش کیا کروں بتائیں. لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ قیامت تک نام نہیں دے سکتے اس لیے کہ اگر آپ نے نبی کے علاوہ کوئی بھی نام دیا تو آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. توجہ ہے نا جان محترم؟ یا علی یا علی یا علی. اگر آپ نے نبی کے علاوہ کوئی نام دیا آپ کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. حبیب جس نے بھی جہاں بھی جس جگہ بھی تجھ سے دشمنی کی بحیثیت نبوت کے ہم اس کی نسلوں کو مٹا دیں گے. اس کی نسلوں کو صلوات بھیجنا محمد و آل محمد. اب آئیے قرآن کی طرف. ہم عقیدہ اور قرآن کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اس مرحلے پر. یہیں سے ہم ولایت پر اختتام کریں گے. مسئلہ یہ ہے عزیزان محترم آئے سب سے آخر میں اس کے بعد بھی نبی نہیں تھے تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ آئے نبی اس کے متعلق تو اس نبی کو کچھ کہنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے. تو پھر آؤ اور مجھے بتاؤ قرآن مجید کی اس ایک آیت کی تفسیر جس کی میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ارشاد ہوا حبیب کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب قیامت کے دن تم دیکھنا اس دن گناہگاروں کا عالم کیا ہوگا جب ہم تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے. ابھی آیت کا آدھا ترجمہ ہوا ہے. حبیب کیف اذا جئنا من کل امت بشہید. قیامت کے دن ہم تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے. یعنی آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے, نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے, شیس اپنی امت کی گواہی دیں گے, ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے, اسماعیل اپنی امت کی گواہی دیں گے, ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے, عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے. ہر نبی اپنی اپنی امت کا عینی گواہ ہوگا. پالنے والے میری امت نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ نہیں کیا, یہ مانا, یہ نہیں مانا, یہ اچھا کیا, یہ برا کیا. ہر نبی اپنے اپنی امت کی گواہی دے گا. مگر آیت نے آگے بڑھ کر سجدے کیے عظمت پیغمبر خاتم پر. حبیب وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اور جب سارے نبی اپنی اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے اس وقت ہم سارے نبیوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے. اب توجہ فرماتے جائیں. نہیں ابھی کوئی نعرہ نہیں, ابھی نہیں نعرہ. میں نے خود منع کیا ہے نعرہ نہیں. پہلے اس نتیجے کو آپ سمجھ لیں پھر انشاءاللہ جی بھر کے نعرے لگائیں گے تاکہ یہ بات سامنے آ جائے. حبیب کیف اذا جئنا من کل امت بشہید. ہر امت پر اس کا نبی گواہ ہوگا. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اور آپ کو ہم تمام نبیوں پر گواہ بلائیں گے. اللہ رے میرے نبی کی عظمت دیکھو. ہمارا عقیدہ نبوت قرآن کی روشنی میں اور راوی اپنا بھی عقیدہ دیکھے, روایت کی
کی روشنی میں یہ نبی 40 برس کے بعد بھی نبی نہیں ہے، اور میرا نبی وہ قرآن جس کا اعلان کر رہا ہے کہ جب قیامت کے دن سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے اعمال کی گواہی دیں گے تو اے رسول تم آدم کی گواہی دینا، تم نوح کی گواہی دو گے، تم ابراہیم کی گواہی دو گے، تم اسماعیل کی گواہی دو گے، تم معصومین کی گواہی دو گے، تم تصدیق کرتے جانا۔ تو آپ نے دیکھا میرا نبی تم جیسا بشر نہیں ہے، میرے نبی کی شان یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا اور ہر نبی پر میرا نبی گواہی دے گا، یعنی قیامت کے دن 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت کا مستقبل میرے نبی کی لبوں کی جنبش کا محتاج ہوگا۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ دیکھتے جائیں، ابھی دیکھتے جائیں اس جملے پر۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیج لیں محمد علی۔ قیامت کے دن ہم تمام نبیوں کو گواہ بلائیں گے، وہ اپنی امت کی گواہی دیں گے اور آپ تمام نبیوں کی گواہی دیں گے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں صرف عقیدے بنانے والوں سے، جنہوں نے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے، اہل دربار کو خوش کرنے کے لیے عقیدے گھڑے ہیں، عقیدے بنائے ہیں، عقیدے قرآن سے لیے نہیں ہیں، کہ پھر اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے کہ قیامت کے دن سارے نبیوں کی گواہی میرا نبی دے گا۔ اگر یہ آیا سب سے آخر میں اور بنا 40 برس کے بعد نبی، تو اسے کیا حق ہے کہ یہ آدم کی گواہی دے، یہ نوح کی گواہی دے، یہ ابراہیم کی گواہی دے، یہ اسماعیل کی گواہی دے؟ یہ قیامت کے دن اس کو حق کیا ہے؟ مگر قرآن کہتا ہے ہم تمہیں یہ اعزاز بخشیں گے کہ تم قیامت کے دن تم گواہی دینا کہ آدم کی صفت کیسی تھی، موسیٰ کی ہیبت کیسی تھی، یوسف کا حسن کیسا تھا، یعقوب کا گریہ کیسا تھا، سلیمان کی سلطنت کیسی تھی، نوح نے سفینہ کیسے بنایا تھا، ابراہیم نے آگ کیسے بجھائی تھی، یوسف بازار میں بکے کیسے تھے، عیسیٰ نے مردے کیسے زندہ کیے تھے۔ سارے انبیاء کی نبوتوں کی گواہی میرا نبی دے گا۔ شریعت میں خلاف عدل کوئی عمل نہیں ہوا کرتا۔ اگر یہ سب سے آخر میں آیا اور اس کے بعد بھی بغیر نبی بنے آیا تو اس نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آدم کی گواہی دے، وہ نوح کی گواہی دے۔ مگر قرآن کی آیت کا یہ کہنا کہ 1,24,000 پیغمبروں کی گواہی آپ دیں گے، اس امر کی دلیل ہے کہ جب آدم نہیں تھا یہ تھا۔ توجہ ہے نا الہ محترم؟ یا علی یا علی۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج لیں محمد علی۔ یہ اب ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، وہی قرآن کی روشنی میں۔ میرا نبی وہ کہ جو آدم کی گواہی دے، نوح کی گواہی دے، ابراہیم کی گواہی دے۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اور حبیب ہم آپ کو ان سارے انبیاء کا گواہ بنائیں گے۔ اب آپ نے دیکھا خاتم النبیین کی عظمت کیا ہے، سید المرسلین کی شان کیا ہے، جو ایک کام 1,24,000 پیغمبروں کا گواہ ہو، اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جو خاتم النبیین کا گواہ ہو اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی روشنی میں، یہ ہے وہ بنیادی نقطہ نگاہ۔ تو عزیزان محترم، ہمارا عقیدہ تھا نہیں ہے، نہیں توجہ فرمائیے آپ نے اس جملے پر۔ ہمارے عقیدے میں ایک بنیادی لفظ ہے، اسے لوگ نہیں سمجھتے۔ دنیا کے یہاں ہر بات ہے پاسٹ میں، ہمارے یہاں ہے پریزنٹ میں، پریزنٹ کنٹینیوس میں۔ اللہ تھا نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں اللہ تھا نہیں ہے۔
محمد تھا نہیں ہے، رسول تھا نہیں ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، محمد اللہ کا رسول تھا نہیں ہے، علی ولی تھا نہیں ہے، قرآن تھا نہیں ہے، توریت تھی نہیں ہے، زبور تھی نہیں ہے، انجیل تھی نہیں ہے، آیتیں تھی نہیں ہے، قرآن میں آیے تطہیر تھی نہیں ہے، قرآن میں سورہ کوثر تھی نہیں، یا علی یا علی یا علی، قرآن میں سورہ حمد تھی نہیں ہے، قرآن میں سورہ فجر تھی نہیں ہے، قرآن میں سورہ عصر تھا نہیں ہے، قرآن میں آیہ مودت تھی نہیں ہے، قرآن میں آیہ مباہلہ تھی نہیں ہے، رسول کی حدیث تھی نہیں ہے۔ یہ تھی اور ہے کی بحث میں نے بے مقصد نہیں کی ہے، اس سے ایک جملہ بیان کرنا ہے اور یہی میری تقریر کا حاصل ہے، اسی پر عقیدہ مکمل ہوگا۔ 9 دن کی محنت اسی جملے پر، پورے مجمع کی توجہ، رسول کا قول تھا نہیں ہے، رسول کی حدیث تھی نہیں ہے، ارشاد پیغمبر تھا نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے، دنیا کی کوئی طاقت قول رسول کو تبدیل نہیں کر سکتی، حلال محمد کو حرام نہیں کر سکتی، حرام محمد کو حلال نہیں کر سکتی، دنیا میں کوئی اس سے بڑی طاقت نہیں ہے ما سوی اللہ کے۔ تو اب اگر پیغمبر نے کہا کہ انا مدینۃ العلم علی بابہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو علی دروازہ تھا نہیں ہے، یا علی یا علی یا علی۔ اب ذرا توجہ کریں، انا دار الحکمت اب علی بابہا، اب علی دروازہ تھا نہیں ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تو جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا تھا نہیں ہے، یا علی انت ولی الامر من بعدی تھا نہیں ہے، یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی، بغضوں کا بغضی، حبوں کا حبی تھا نہیں ہے، تھا نہیں ہے۔ جب یہ نہیں تو پھر اب جملہ سنیں کہ اب میدان جنگ خندق میں پیغمبر نے علی کو علم دیا، عمر ابن عبدود کے مقابلے میں علی چلے، ایک جملے کے لیے ساری تقریر کی تھی، پورا عقیدہ اسی میں سمٹ کر آ جائے گا۔ اگر کل کی میری تقریر آپ کے ذہن میں ہے، دور دور تک بیٹھا ہوا ہزاروں مومنین و مومنات کا مجمع شب عاشور کا فیصلہ کن جملہ سنے تھا اور ہے کی ساری بحث کو ذہن میں رکھتے ہوئے علی جب چلے تو پیغمبر نے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں، تو علی صرف جنگ خندق میں کل ایمان تھا نہیں، کل ایمان ہے۔ جب کل ایمان ہے، جب کل ایمان ہے، ارے توجہ کیوں نہیں کرتے؟ علی کل ایمان تھا نہیں، علی کل ایمان ہے، علی کل بھی کل ایمان تھا۔ ہمارا عقیدہ رسول کی روشنی میں علی کل بھی کل ایمان تھا، آج بھی کل ایمان ہے، قیامت تک کل ایمان رہے گا۔ علی کے مقابلے میں آنے والا کل بھی کل کفر تھا، آج بھی کل کفر ہے۔ یا علی یا علی، یہ ہے وہ بنیاد آدم کا مولا علی علی، آدم کا مولا علی علی، ہے علم آدم علی علی، ہے نوح کا تقویٰ علی علی، موسیٰ کی عبادت علی علی، موسیٰ کی عبادت علی علی، خلیل کی خلت علی علی، خلیل کی خلت علی علی، عیسیٰ کا زہد علی علی، عیسیٰ کا زہد علی علی، مولا کی ولایت علی علی، مولا کی ولایت جیو 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 مولا کا شوہر علی علی، جیو رسول کی حدیث ہے علی علی، رسول کی حدیث ہے علی علی، اصلی شہادت علی علی، قبر کی حقیقت علی علی، عابد کی عبادت علی علی، اعظم کا تقویٰ علی علی، جعفر کی صداقت علی علی، رضا کی امامت علی علی، تقوی کا تقویٰ علی علی، نقی کا تقویٰ علی علی، رضا کا تقویٰ علی علی، ظہور مہدی علی علی، ظہور مہدی علی علی، کعبہ کا مولا علی علی، کعبہ کا مولا جزاک اللہ جزاک اللہ، سورت کا عالم کبور کا وارث انجیل کا عالم قرآن کا وارث
जिहादी नारा, सलमानी नारा, हम सबका मौला, ये चढ़ता सूरज, चंदा की किरणें, ये बहता पानी, पानी की रवानी, मौजों की रवानी, मशरिक का मौला, मगरिब का मौला, हम सबका मौला, हम सबका मौला, हम सबका नारा, बिन नाम पुकारो, बिन नाम पुकारो, सरकार के बोलो, अब उनको सुना दो, अब इनको सुना दो, फिर सबको सुना दो, हम सबका मौला, हम सबका मौला, नाराए मौला सलामत रखे यारी मदद कहने वालों को। अजीज़ान मोहतरम, ये है हमारे 9 दिन की तकरीर का माहसल कि अली कुल्ले ईमान था नहीं है, और हमारा अकीदा यही है कि अली कुल्ले ईमान है। तो जब पैगंबर ने अली को कुल्ले ईमान कहा है तो किसी मौलवी को हक नहीं है कि वो अली को कहीं भी जुज़्वे ईमान कहे। अरे तवज्जो 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 जान मोहतरम, इसलिए कि पैगंबर जिसे कुल कहे, वो पैगंबर का कुल जो है वो कोई उसे जुज़ नहीं बना सकता। अब अली या तो कहीं नहीं है, अकीदा वाज़े, फैसला कुन गुफ्तगू, या तो अली कहीं नहीं है, और अगर अली कहीं है तो कहीं जुज़ नहीं है। बहुत बड़े एतराज़ का जवाब है, गौर करना जाकर, तफसील में जाने का वक्त नहीं है, मुझे भी जाना है दूसरे मकाम पर। अली जहां भी है कुल है। अली अगर अजान में है तो कुल्ले ईमान है, कलमे में है तो कुल्ले ईमान है, कुरान में है तो कुल्ले ईमान है, मोमिन के दिल में है तो कुल्ले ईमान है, कब्र में है तो कुल्ले ईमान है, हश्र में है तो कुल्ले ईमान है, नश्र में है तो कुल्ले ईमान है, सिरात पर है तो कुल्ले ईमान है। जहाँ भी अली है वही कुल है, जुज़ नहीं है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, जब अली कुल्ले ईमान है, खुद कुल्ले ईमान है, और जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला भी था नहीं। हाय हाय, अच्छा कहते ही जाएं, हम इरादा नहीं कर रहे थे। वही कुल है, जुज़ नहीं है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, जब अली कुल्ले ईमान है, खुद कुल्ले ईमान है, और जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला भी था नहीं। हाय हाय, अच्छा कहते ही जाएं, हम इरादा नहीं कर रहे थे कहने का, लेकिन कहे देते हैं। हाँ, मौला आपको सलामत रखे। अली जहाँ भी है कुल्ले ईमान है, जिस जगह भी है कुल्ले ईमान है, जिस मकाम पर भी है कुल्ले ईमान है, जिस हैसियत में भी है कुल्ले ईमान है, चाहे बोरिए पर हो चाहे तख्त पर हो, चाहे बोरिए पर हो चाहे तख्त पर हो, चाहे मैदान में हो चाहे घर में हो, अली जहाँ भी है कुल्ले ईमान है। जब कुल्ले ईमान है तो कुल का कुल ईमान अगर सिमट कर एक तजसीम की शक्ल इख्तियार करे तो अली बनता है। हाय 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 हाय, मौला आपको सलामत रखे। कुल का कुल ईमान सिमट कर अगर तजसीम की शक्ल इख्तियार करे तो अली बनता है। जब अली है ही कुल्ले ईमान तो फिर अली ही को हक है कि जिसे चाहे जन्नत में भेजे, जिसे चाहे दोज़ख में भेजे। कहाँ बैठे हो, नहीं समझ रहे बात। जब अली कुल्ले ईमान है तो अली जिसे चाहे जन्नत में भेजे, जिसे चाहे दोज़ख में भेजे।
جسے چاہے جنت میں بھیجے، تو جنت اور دوزخ میں علی بھیجے گا نا، تو سب کے نامہ اعمال دیکھ کر بھیجے گا نا، سب کے نامہ اعمال دیکھ کر بھیجے گا نا۔ جس کا جیسا نامہ اعمال ہوگا ویسی ہی اس کے لیے علی سزا جزا کرے گا۔ اچھے اعمال والے کو جنت میں بھیجے گا، برے اعمال والے کو جہنم میں بھیجے گا۔ تو سارے نامہ اعمال تو علی کے سامنے پیش ہوں گے نا، سارے نامہ اعمال تو جب علی خود ہی کل ایمان ہے اور نامہ اعمال کا وصول کرنے والا ہے، تو یہ جنگ اخبار کے میر خلیل الرحمن کو ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ معصوم کا نامہ اعمال نہیں ہوتا، امتی کا نامہ اعمال ہوا کرتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ نہیں بتایا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں ایسے نہیں، پوری طاقت و توانائی کے ساتھ، ٹھہرو، ایسے نہیں، پوری طاقت و توانائی کے ساتھ نعرہ حیدری، اللہ سلامت رکھے۔ اسے جنگ اخبار کو ابھی تک اتنی عقل نہیں آئی، حالانکہ ہم نے محرم سے پہلے بھی گورنر سے ملاقات کے دوران انہیں یہ سمجھایا تھا کہ یہ اخبار وہ شرارتی اور خبیث اخبار ہے کہ جو جان بوجھ کر محرم میں دنیا بھر کی اشتعال انگیزیاں کرتا ہے، چند ٹکوں کے عوض، چند پیسوں کے عوض۔ ارے اگر یہ تجارت ہی بنا رکھی ہے، دھندا بھی بنا رکھا ہے، تو پھر ہم سے زیادہ حق کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے والا کون ہے؟ اگر یہ چھوٹے چھوٹے اشتہارات میں اس قسم کی اشتعال انگیزیاں ہو جائیں گی جیسے آج کے اخبار میں کی ہیں، تو ہم تو میر خلیل الرحمن سمیت جنگ کو خرید سکتے ہیں۔ توجہ ہے نا جان محترم، یہ تو کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، یہ تو کوئی بات نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہم کراچی کی انتظامیہ سے خصوصاً اور حکومت سندھ سے خصوصاً یہ اپیل کرتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں سب سے زیادہ چیک اور سختی کی نظر اس اخبار پر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا جریدہ ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں کیا جنگ کی عمارت کی کسی بنیاد میں یزید کی ہڈی گڑی ہوئی ہے۔ اتنی دفعہ اسے سمجھا دیا ہے، کوئی زبان سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں سمجھتا۔ روزانہ اشتہارات، الٹے سیدھے اشتہارات۔ ہم جائز اشتہار بھی دیں تو تکلیف ہوتی ہے، یہ ناجائز، ہم یہ باقر مرغامی صاحب نے جائز اشتہار دینا چاہا، پیسے دینے چاہے، اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم جائز بات بھی کہیں جو امن عامہ کی بات ہے، جو استحکام ملک کی بات ہو، جو اتحاد مسلمین کی بات ہو، جو پاکستان کے استحکام کی بات ہو، وہ بھی اسے بری لگتی ہے۔ اور جتنے انتشار کی خبریں اور انتشار کی پریس ریلیز اور انتشار کے اشتہارات ہوتے ہیں، وہ سب کے سب جنگ خاص طور سے اس محرم میں شائع کرتا ہے، خصوصیت سے پہلی اور دوسری محرم کو شائع کرے گا۔ محرم کا مہینہ آ گیا، سال نو شروع ہو گیا، خوشیاں مناؤ، یہ ہوا تھا، نو بچا تھا، کشتی مچی تھی، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا۔ حسین نے بھی، عزیزان محترم، حسین کسی خوشی اور غم کا محتاج نہیں ہے، حسین کسی اخبار کا محتاج نہیں ہے۔ ہر سال اس قسم کے اشتہارات خاص محرم کے دنوں میں آتے ہیں، اس مہینے میں یہ ہوا، اس مہینے میں یہ ہوا۔ مسلمانوں کو سال نو مبارک، خوشیاں منانا چاہیے، غم نہیں منانا چاہیے۔ تیسرے ہی دن پتہ چل گیا اب مناؤ غم، مناؤ اب غم، ٹکراؤ حسین سے، ٹکراؤ حسین سے۔ سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
تو جنگ اخبار کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا چاہیے، ورنہ ہم یہ بات یہ نہ سمجھنا کہ یہ بات ہم 9 محرم کو کہہ رہے ہیں۔ شیعہ نے حیدر کرار کے لیے جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر یزیدیت کے کسی بھی قلعے کو مسمار کرنے کے لیے صرف ایک نعرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیریت ہے، مثل حر اب بھی بدل لو راستہ۔ ہم میر خلیل الرحمن کو بائی نیم کہہ رہے ہیں، مائک پر کہہ رہے ہیں، لکھنے والے لکھیں، سننے والے سنیں، جا کر انتظامیہ کو بھی بتائیں، چونکہ ہم گورنر سے ملاقات کے دوران یہ باتیں پہلے بھی بتا چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی یہ دل آزاری ہوتی ہے۔ ہم صرف اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ ہم ان 10 دنوں میں صرف اپنے مظلوم کا غم منانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم کتوں کے بھونکنے کی آوازوں پہ توجہ دیں۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن اسے ہماری خاموشی نہ سمجھو۔ ہاں، ہم ان 10 دنوں میں صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم فاطمہ کے لال کا غم منائیں۔ ہمارے پاس رونے کے لیے وقت کم ہے۔ ہم کیا کریں کہ یہ 10 دن گزر گئے اور آنسوؤں کی فرات ابھی گیلی ہے، آنکھوں کی فرات سے ابھی چشمے جاری ہیں۔ آج شب عاشور ہے، کون بیٹھتا ہے کسی کے لیے اتنی دیر تک؟ 1 بج رہا ہے رات کا، کون بیٹھے گا کسی کے لیے اتنی دیر تک؟ اللہ جانے کہاں کہاں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گودوں میں لیے ہوئے سڑکوں پر، پانی میں، جہاں جگہ ملی ہے بیٹھی ہوئی ہے۔ آج شب عاشور ہے عزادارو، آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے۔ میں مصائب شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کو بتا دوں۔ آج کی رات شام غریبہ سے کم نہیں ہے۔ آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے۔ میں جہاں جہاں مجلسیں پڑھتا آ رہا ہوں، وہاں وہاں یہ بتاتا آ رہا ہوں، آج کی رات آپس میں ہاتھ نہ ملانا، مگر جب کوئی بھائی یا دوست ملے تو اس سے کہنا ہائے حسین۔ ہاں، عزادارو، آج کی رات سے لے کر کل شام غریبہ تک کوئی بھی ملے آپس میں سلام نہ کرنا، آپس میں سلام نہ کرنا، بلکہ جب بھی آپس میں مومن ملے کہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ زہرا۔ کربلا والوں پہ کل تک مسلسل سلام بھیجو۔ عزادارو، آج کی رات اپنے بالوں میں کنگھی نہ کرنا، آج کی رات اور کل کا دن اپنے بالوں میں کنگھی نہ کرنا۔ آج کی رات عزادارو، میری ماں بہنیں یہ جملہ سنیں، ان تک میری آواز جا رہی ہوگی۔ اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے بچوں کی گودیاں آباد رکھے۔ آج کی رات اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، اگر پیار آ بھی جائے تو بچے کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہنا رباب بڑا ارمان ہے تیرے بچے علی اصغر کا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس اب ماتم کرو، ہو گئی نا مجلس تو۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اجڑ گئی بطول کی بیٹیاں، بچ گیا عقیدہ عزادارو، بچ گئی نبیوں کی نبوتیں کربلا میں، اجڑ گئی زینب و کلثوم کربلا میں۔ ایک رات کا مہمان آقا، ایک رات کا مہمان
مولا عزادارو آج یہاں کتنی رونق ہے، کتنی روشنیاں ہیں، کتنا فرش ہے، مگر کل رات کو جب یہاں آؤ گے عزا خانے میں اندھیرا ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ روتے رہو، یہی ہے رونے حق۔ عزادارو کل رات کو جب یہاں آؤ گے تو عزا خانے میں اندھیرا ہوگا، عزا خانے میں اندھیرا ہوگا، یہاں فرش نہیں ہوگا، یہاں فرش نہیں ہوگا، یہاں فرش نہیں ہوگا۔ آواز آ رہی ہوگی اہل بیت کے خیام جل گئے، بطول کی بیٹیاں بے پردہ ہو گئی۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو بس ایک جملہ میرا سن لیجئے، اگر برداشت کر سکیں۔ آج کی رات حسین نے عباس کو اپنے ساتھ لیا۔ عباس آؤ ذرا خیموں کا جائزہ تو لیں، کربلا کی ماؤں کے حوصلے کتنے بلند ہیں۔ ایک خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو حسن کی بیوہ قاسم، سن لیا تم نے، سن لیا عزادارو، حسن کی بیوہ قاسم اپنے لال کو لیے بیٹھی، اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے قاسم کل شہادت کا دن ہے، ارے بیوہ ماں کو زینب سے شرمندہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اکبر کے برچھی لگ جائے اور تو زندہ رہے، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو حسین نے مرحبا کہا، حسین نے مرحبا کہا، دوسرے خیمے میں گئے، دوسرے خیمے میں گئے، جملہ سن سکو تو سن لو، دوسرے خیمے میں گئے، جا کر دیکھا جناب زینب اون محمد کو لیے بیٹھی ہیں، اور جملہ کہہ اون محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، یاد رکھو اگر تمہاری زندگی میں اکبر کے جسم پہ خراش آ گئی تو دودھ نہیں بخشوں گی، ماں کہہ کے نہیں پکارنا مجھے۔ عزادارو آپ جملہ سنیں گے، عزادارو ایک عجیب سا جملہ ہے۔ اسی طرح خیموں میں جاتے رہے، ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا ایک خیمے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسین اس خیمے کی طرف گئے، خیمے کا پردہ اٹھایا، جا کر دیکھا علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم اکیلی بیٹھی ہوئی خیمے میں رو رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب کرو ماتم عزادارو، ہاں ٹھیک ہے، ہاتھ نہ جوڑو، ماتم کرو، آج سے بڑی رات۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے شاہ جی۔ اب علی کی چھوٹی بیٹی، ہاں میں نے سانس لے لیا، تم بھی سانس لے لو، مجھے ایک جملہ ضرور کہنے دو۔ علی کی چھوٹی بیٹی کلثوم ایک خیمے میں بیٹھی، زمین پہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، گھٹنوں میں سر دے رکھا ہے۔ عزادارو میرا جملہ سن لو گے؟ عزادارو عباس کی زندگی میں اور کوئی بہن رو پڑے، عباس کی زندگی میں کوئی بہن رو پڑے۔ عباس تیزی سے گئے، حسین ساتھ شہزادی ام کلثوم کیا بات ہے، شہزادی کیوں رو رہی ہو؟ عزادارو عباس پہ سبھی کو ناز تھا،
اور میرے ام البنین کے چاند، اور میرے غازی میں تیرے قربان۔ جیسے ہی عباس کو قریب دیکھا، گلے میں باہیں ڈال کر علی کی چھوٹی بیٹی کہتی ہے بھیا میں نہ روؤں، صبح قربانیوں کا دن ہے، ہر ایک ماں اپنے اپنے بچے حسین پہ قربان کرے گی۔ ہائے کلثوم، میرے کوئی بچہ نہیں، اولاد نہیں، میں اپنا فدیہ کیسے؟ جزاک اللہ، نہیں ابھی نہیں، عزادارو جملہ سنو، نہ عزادارو آخری رات ہے، آخری رات، روتے جاؤ نا، روتے جاؤ، ہاتھ نہ جوڑو۔ ام کلثوم کہتی ہے عباس میں اپنا فدیہ کیسے پیش کروں، میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ سنیں گے جملہ، میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ عباس نے اتنا جملہ سنا تھا، تلوار میان سے نکالی، کلثوم کے قدموں میں رکھ کر کہا شہزادی چپ ہو جا، کون کہتا ہے تیرے اولاد نہیں ہے؟ عباس تیری طرف سے حسین پر سے قربان ہو جائے گا۔ شہزادی السلام علیکہ، عزادارو شب عاشور ہے، سلام بھیجو، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ۔ اے حسین آدم کے وارث ہمارا سلام، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اے ابراہیم کے وارث ہمارا سلام، آخری جملہ السلام علیکہ یا وارث فاطمہ زہرا۔ عزادارو رو پڑے یہ جملہ سن کر، اے فاطمہ زہرا کے وارث ہمارا سلام، ہم غریبوں کا سلام۔ عزادارو آپ کے امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر، میرا سلام ہو اس شہید پر جس کے رخسار زخمی تھے، جس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، جس کے دندان مبارک ٹوٹے ہوئے تھے۔ میرا سلام ہو، جملہ سن لو گے، میرا سلام ہو اس جد نامدار پر کہ ایک انگوٹھی کے لیے جس کا ہاتھ کاٹا گیا، جمال نے ایک انگوٹھی کے لیے ہاتھ کاٹ لیا۔ میرا سلام ہو اس جد نامدار پر جس کا امامہ خونی لے گیا۔ میرا سلام ہو اس شہید پر بہن جسے 70 قدم کے فاصلے سے ذبح ہوتے خنجر چلتے، خنجر ٹھہرے شاجی 2 منٹ، مجھے تو ایک جملہ نہیں، ابھی نہیں، میرا جی چاہتا نہ، خدا کے لیے عزادارو تم سن کے برداشت نہیں کر رہے؟ ہاں، او میرے مولا کا عزادار، او میرے مولا کا عزادار، او میرے ہاتھ جوڑنے والے بھائی، او میرے سر پیٹنے والے بھائی، او مولا تجھے سلامت رکھے، تو سن کے برداشت نہیں کر سکتا؟ سلام کر اس زینب کو جو دیکھ رہی تھی اور بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا تھا۔ آخری جملہ، عزادارو جب شمر خنجر ہاں میں بتا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، ادھر ہی آ رہا ہوں۔ عزادارو جب خنجر چل رہا تھا، ایک مرتبہ شمر نے کہا، ایک مرتبہ جب شمر نے خنجر چلانا چاہا، سکینہ سے برداشت نہیں ہوا، پھپھی زینب کے قریب پہنچی، کہا پھپھی اماں یہ تو میں جانتی ہوں کہ میرا بابا بچے گا نہیں، شاہ جی دیکھ رہا، یہ میں جانتی ہوں کہ میرا بابا بچے گا نہیں، میرا بابا نہیں بچے گا، اجازت ہو
تو ایک مرتبہ جا کر شیور سے کہہ تو دوں زینب نے اجازت دی، سکینہ نے ننھی سی چادر اوڑھی، ٹیلے سے اتری۔ عزیزانو اب منظر دیکھو خدا کے لیے، اب تم نے مجھے یاد دلا دیا تو منظر دیکھو، چادر اوڑھی، ٹیلے سے اتری، منظر کیا ہے؟ ادھر سکینہ، بیچ میں 5000 گھوڑے، ادھر سکینہ، بیچ میں 5000 گھوڑے، نشیب میں بابا۔ سکینہ دوڑی دوڑی آئی، گھوڑوں کے قریب پہنچی، گھوڑوں کی دیوار دیکھی، گھوڑوں کے سموں پر جھک کر سکینہ کہتی ہے ارے تمہارے سوار تو مجھے نہیں پہچانتے مگر تم تو جانور ہو، تمہیں تو پتا ہے میں حسین کی بیٹی ہوں، مجھے راستہ دو۔ گھوڑوں نے راستہ دیا، سکینہ 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 سکینہ